ساتھ جتنے دوست سامنے تشریف فرما ہے اللہ کے نام پہ ایک ہاتھ بلند کر کے حضور کے نام پہ محبت سے اور جوم کے محبت سے بولیے ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حق محمد، یا محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، گل ساری، بولے سارے گل ساری، گل ساری، گل ساری، تاجدار ختم نبوت۔ سورہ فاتحہ شریف تمام صاحب پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم ربنا انا نسألک فضلک ورحمتک ولطفک وکرمک وعنایتک، اللہم یا رب السماوات ورب الارضین، ربنا ورب کل شیء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، إنا نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض حوائج الدنیا والآخرہ واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم ربنا من احییتہ منا فاغشہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، وارزقنا شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم القیامہ، فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسند الأولياء وأحبابه المعارضين لأعدائه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی دروشی پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ پیار سے پھر پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا
من اختاره الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في جميع أقواله قازما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزات مهديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعليه مجمعين. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ و یا مطلوب اللہ و یا مقصود اللہ. اے وہ حبیب جس کے چہرے پر رب کی نگاہ رہتی ہے، جس کی رضا کا طالب خود پروردگار عالم ہے، جس کی ملاقات کا شوق خود خدا کو ہے، جس کی قدموں کی برکت سے خود پروردگار عالم نے زمین کے مشارق اور مغارب کو پاک کیا ہے. جو اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو کس کو؟ آپ کو نہیں، مجھ کو نہیں، آمنہ کے لال کو. یعنی اعلیٰ حضرت بریلوی خدا کا تعارف کرا رہے ہیں کہ خدا کون ہے؟ جس نے آمنہ کے لال کو سر تا قدم پیکر رحمت بنا کر، کرم بنا کر ہم عاجزوں میں بھیج دیا ہے. وہ یہی فرما رہے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو، تجھ سے مراد سرکار، مل کر بولو، اینج تھوڑا لو جلو، سردی دے ہے پر ایڈی بھی کوئی نہیں. جس مراد کی ہے پئی سرکار، محور و مرکز سرکار نے پوری کائنات جنہ دی خاطر پیدا کیتی گئی او سرکار نے. سرکار کائنات دے محتاج نہیں، کائنات سرکار دی محتاج. یاد رکھنا، سرکار صحابہ دے محتاج نہیں، صحابہ سرکار دے محتاج نہیں. سرکار اہل بیت دے محتاج نہیں، اہل بیت سرکار دے محتاج. 1.25 لاکھ کم و پیش جتنے بھی نبی آئے، انہاں ساریاں دے پیدا ہون دا سبب آمنہ دا لال ہے. 313 یا جتنے بھی رسول آئے، انہاں ساریاں دی رسالت دے بچن دا، انہاں نے رسالت ملن دا سبب آمنہ دا لال ہے. ہر چیز وچ ہر شے محتاج ہے مصطفیٰ دی سوائے اللہ تو. ایک اللہ حضور دا محتاج نہیں، باقی کل کائنات حضور دی محتاج ہے. تو رہ گیا پھر اللہ او کی ہے، او حضور دا خالق بھی ہے تو حضور دا طلبگار بھی ہے. کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ بھائی یہ حضور نبی پاک دی حدیث شریف ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل واحد یطلب ردائی، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں ادھے تو راضی ہو جاؤں، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہون،
چاہے حضرت نوح علیہ السلام ہون، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہون، چاہے موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام ہو، کوئی نبی کوئی رسول بھی ایسا نہیں جنہیں اے دعا نہ منگی ہوئے، منگی حضور نے بھی ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماندہ ہے سارے چاہندے نے کہ میں راضی ہو جاواں، مگر محبوب تیرا رب بھی ایک چاہت رکھتا ہے، اور تیرے رب کی چاہت کیا ہے؟ تیرے رب کی چاہت، مشیت، چاہت کیا ہے؟ انا اطلبو رضا کا، تیرا رب یہ چاہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ اے مرتبہ کسے ہوری نو ملے ہیں؟ تاں تو بابا فرماندہ ہے بریلی اللہ، اے بریلی اللہ بابا بڑی شہج ہے، وہ چلے ہو اے بابا ایسا ہے پٹڑی تو لینڈ نہیں دیندہ، کیا بات ہے؟ اس بابے نو اپنی کوئی نہیں فکر کہ میں نو کوئی عالم آکھے، مفتی آکھے، شیخ الحدیث آکھے، پیر آکھے، یا آکھے کہ بہت بڑا مفسر ہے۔ ایک ہی تمنا اس بابے دی سی کہ ہر امتی کی لبوں پر نام مصطفیٰ کا ہو۔ کیا بات ہے؟ کوئی گل پلے پہندی پیجئے، او دیوانے ہو، انہوں نے اس لیے میں یہ اچھے لگتے ہیں، اور کیا ہے؟ اب میں تو انہوں کوئی نہ جاندہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہو، لیکن ہر وہ بندہ میں نو چنگا لگے گا جیڑا حضور دا ذکر مسکرا کے سنے گا۔ او بھائی اپنا تعلق ہی کیا ہے؟ اور تعلق کی وجہ ہی مصطفیٰ ہے۔ واہ واہ سبحان گل ساری ہن دسو نا، اے بابا حادم رضوی صاحب نے انہوں نے تو محبت ہے کہ نہیں؟ اتقائے کو ہے، 15 سال پہلے کیوں نہیں سی؟ آپ جانتے تھے 15-20 سال پہلے جانتے سے ہو بابے نو؟ سارے بولو کوئی نہ ایسی تو کیوں یک لخت یہ مشہور ہوئے، اور کیوں مشرق مغرب کے مسلمان ان سے محبت کرنے لگے؟ جواب دیں۔ عالم تو یہ 15 سال پہلے بھی تھے، مولوی بھی تھے، اس ویلے لتاں بھی دو میں کم کر دیا سن، تو جدوں بلے بلے نہ دی ہوئی ہو تو لتاں بھی کم نہیں سن کر دیا، ویل چیئر پر تھا بابا۔ وہ دیوانیاں پہلے تو مدرسے میں پڑھاتے تھے، علماء تیار ہوتے تھے، او پر گل ہو رہے، گل یہ جدوں بابے نے کہنا انہیں جانا انہیں مانا، تو امت کے دل میں ان کا پیار پیدا ہو گیا کہ یہ وہ بندہ ہے جو سب طرف سے بندوں کو پکڑ پکڑ کے مدینے والے کے پاس لے جا رہا ہے۔ کون بولو؟ ہاتھ چوکے تھے جی بولو۔ گل ساری لبیک 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 یا رسول دونوں ہاتھ سے دونوں ہاتھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دی ذات ایسی ہے جنہ تو استہ ملین، اللہ پاک نے ہر اس بندے نو ذلیل کر دیتا ہے۔ اے تو توجہ کرو، او بچے ہو چپ کرو، او بچے ہو خاموش رہو، کلیجے دیو ٹکڑے ہو، نہیں مارنا نہیں جی قبلہ، ایک اور ماری جے تو دی روح نکل جانی، اللہ اینج نہیں کرو بیٹا، پیار نہ گلاں سن میرے بچے، توجہ انہوں نے کٹو کٹو نہ، شکر کرو انسانیاں تو پہلے آئے اللہ یہ انہوں دی شان ہے، بس خالی انہوں نے پیار نہ سمجھانا ہے، وگرنہ جتنے بندے باقی بات ہی چاہتے تھے کتھے ہو تو کتھے رونے کے محفل ابتداء میں تو یہی تھے نا، یہ نہ بیٹھے ہوتے تو قاری صاحب تلاوت بھی نہ کر سکتے، قاری صاحب یہی گل نہیں، اب بس انہوں نے کٹنا نہیں، نالے حضور پاک دے باغاں دے پھول نے، سبحان، اور سچی گل صوفی صاحب دساں تواڈی تے میری بھی جڑا بچپنا سی انج دا سی، بلکہ اس تو بھی خطرناک، اللہ اس سے بھی خطرناک، چکاں چکاں اساں بھی دیندے رہے ہیں،
یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، ان کو کچھ نہ کہو، شکر کرو کہ حضور کی محفل میں آ گئے۔ جو بندہ اپنی ایک سانس بھی مصطفیٰ کریم کی یاد میں گزار دے، بلکہ کوئی حضور کی یاد میں لگا ہوا ہو، کوئی اس کے برابر جا کر بیٹھ جائے، بدبخت وہ بھی نہیں رہتا۔ کیا بات ہے، ایک گل یاد رکھے، اے پکی گل جے، پکی، اے کچی گل نہیں جے، اے پکی گل ہے، پاویں تہاڈی مرضی نہ ہوئے ذکر سنن دی یا ذکر سنان دی، خالی اس محفل وچ آ وڑو۔ جس محفل وچ حضور دا ذکر ہو رہا ہے، اللہ پھر بھی برکت سے محروم نہیں رہنے دیتا۔ چلو ہن بولو تاجدار ختم نبوت، دیکھیں ہن سارے تو زیادہ یہ بولے جے بچے، اور لاؤ زور منڈے ہو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور تمہاری میں حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں بچیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں نماز پڑھ کے مسجد جو نکلتے سن نا، ایسے میرے تک کو سارے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی مدینہ المنورہ کے بچے جو ہیں نا تمہاری عمر کے، وہ دونوں طرف لائن بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے، ادھر اور ادھر۔ اللہ اکبر۔ فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ، اور نبی پاک اتنی محبت فرماتے تھے تو سن تھپ کٹ مارے نا تھوڑے حضور ادھر میرے تک تھوڑا جی آگے ہوئے تھوڑے جی ادھر میں نو دیکھو، حضور پاک ہر بچے کو ایسے کرتے تھے۔ کیا بات ہے۔ اور ان اگلی گل بھی سنے، جنوں حضور ہیں کر دیندے سن، ساری زندگی وہ دے چہرے تو خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے دی قسم ہے میں نے، جنوں سائیں نے چھو دیتا ہے، چھو دیتا ہے کہ چھونا کینوں آدھیں این مس کرنا، جس شہنوں مصطفیٰ کریم دا او تائیں تو میں تنوں آدھا نا کملی دنیا ریس کریں دی ڈولن دی، کیا بات۔ اے چلیانوں کے پتہ حضور کون ہے، او دیوانیاں جنوں سائیاں نے ہاتھ لا دیتا ہے۔ ایک صحابی نے انہوں نے نا حضرت عتبہ ہے، کی نا حضرت عتبہ، اور تقریر اللہ جانا ہے کدھر کی جانی ہے، او حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نکلا ہی پت، کہ نکلی تو ساں کہ آدھے ہو اپنی زبان پت نو پت ہی کہندے ہو، سمجھ گئے ہو، وہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوندے ہیں، گرمی دے موسم وچ ٹھنڈا پوڈر پرکلی ہیٹ لگاتے ہوتے تھے ہم چھوٹے بچپن میں، پوڈر لانے ہیں، اب پوڈران دے زمانہ نہیں سی، حضور دے زمانے وچ آپ دے صحابی حضرت عتبہ نو پت نکلی، تو آپ حضور دی برگاہ چ حاضر ہوئے تو تکلیف دے ہوئے پت، آپ نے فرمایا کہ تجھے میں بیچے نہیں دیکھتا ہوں، انہاں کہا حضور پت نکلی ہوئی میں نو، فرمایا کرتا لا، فرمایا کرتا اتار، انہوں نے کرتا اتار دیا، حضور نے اینج کیتا ہے میں نو تکو سارے اینج کر کے نا اپنے ہاتھ مبارک اینج کو بھوکے تو آپ نے دونوں ہاتھ اپنے ان کے بدن پر لگائے۔ خوبصورت نوجوان صحابی ہیں حضرت عتبہ، تو بیویاں سن 4، کتنیاں؟ 4 بیویاں سن، تو چارے بیویاں ایک تو ایک ود کے اتنا لاندیاں سن، وہ اتر لان دا مطلب کیا سی، خوشبو لان دا انہوں دا معنی کیا سی، مطلب کیا سی یہ بھی سمجھو، اچھے تو اچھا وہ خوشبوہاں لاندیاں سن کہ عتبہ کی توجہ ہماری طرف ہو، تو سوکنا میں جو ہوندہ ہے نا ایک بات، بیویاں اگر 2 بھی کسی کی ہوں تو ایک بیوی کہتی ہے کہ میرا زیادہ ذرا اثر و رسوخ ہو، تو 4 بیویاں دا اے تمنا سی کہ اے عتبہ ساڑھی طرف توجہ کرن، تو عتبہ جدوں حضور کو لائے، حضور نے قمیض اتروائی، تے ہاتھ دوویں حضور نے او سونے ہاتھ جنہ دیاں اللہ نے قرآن وچ گلاں کیتیاں، واہ 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 سبحان، وہ ہاتھ مبارک حضور نے اینج بدن تے لائے، ہن قمیض تے اتری ہوئی سی، تے ہاتھ حضور دے عتبہ پاک دے جسم نہ لگی،
اور پھر حضور نے فرمایا قمیض پال ہے، پت دا تے نام و نشان نہیں رہا۔ ذرا سننا، کرتا انہاں پایا ہے، پا کے کرتا کار آئے، چواں بیویاں دیاں اترا دریاں دیاں تریاں رہ گئیاں، خوشبوواں انہاں دیاں پھکیاں تے اتبا کی خوشبو غالب ہو گئی۔ کیا بات، تو بیوی پوچھے پہ یہ اتر کیڑی لے کے آئے ہو؟ اے دس دیو، ہر بیوی پوچھے بھئی ہم نے اتنی قیمتی اتنے لگائیں تو تساں کیڑی خوشبو باروں مل کے آئے ہو، کینے توان خوشبو دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا سو رب دی جنہیں کائنات بنائی ہے، میں نے اتر لگائی ہی کوئی نہیں۔ کیا بات ہے، زندہ بات، زندہ، نہیں اچھا بولنا ہے، اتنا اچھا بولو سمندری تک آواز جائے۔ ہوں بولو جی نعرہ مارو، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تساں ہوں انہیں جانا والا بھی کہہ دیو، ہوں نعرہ مارو، اچھا بولو۔ اے جڑے بندے نکے نکے ٹہنے مولوی ہوندے نا، جنہاں نوں اے بھی نہیں پتہ ہوندا پہ بیوی گھر پکایا ہوا کہ پونک دین حضور تے، کدے حضور دے علم تے تبصرہ کر دین، کدے نور بشر ہونے کی کسے چھیڑتے ہیں۔ اوے اپنی اوقات دیکھو، مصطفیٰ کی ذات دیکھو۔ نہ تمہارا اپنا مقام کیا ہے کہ تم رسول اللہ کے بارے میں باتیں کرتے پھرتے ہو، وہ تو کسی چیز کو چھو لے تو ساری زندگی ہو دے وچو خوشبو ختم نہیں ہوئی، تو تو جتے کھلو جاویں اتھے بندے کو کھلوڑ نہیں ہوندہ۔ اے فرق سمجھ، کہاں تو کہاں امنہ کلال، جسے رب بھی فرمائے کہ محبوبہ میرے ایک تجلے کو کائنات میں کوئی برداشت نہیں کر سکتا، پر تو وہ ہے جس نے مجھے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا ہے، ماساق البصر و ماتا۔ تاجدار ختم نبوت، ہاتھ اٹھا کے بولیے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور حضور واسطے بھی تساں ادوں بول سکو گے جدوں مولویاں دے شکنجیاں چوں نکلو گے، ایک کان کھول کے سن لو۔ حضور کا ذکر پتہ ہے کب مزہ دیتا ہے؟ جب تمہیں حضور سے سب سے بڑھ کر محبت ہو، وگرنہ مزہ نہیں دیتا۔ میں آزمایا ہوا ہے اس گل نو، ہمارا مولوی جی، ہمارا مولوی صاحب فلانا، اور انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں، حامدی صاحب یہ کہتے ہیں، فلانا صاحب یہ کہتا ہے، کراچی والا ملا یہ کہتا ہے۔ وہ دیوانیاں تیری مت ماری ہوئی ہے، مت تیری ماری ہوئی ہے، کلمہ تو کیدا پڑھے ہے؟ تیرا تے اوڑنا بچھونا ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ بے شک، اور مولوی کی محبت کا نام ایمان نہیں ہے، پر مصطفیٰ پر مر مٹنے کا نام ایمان ہے۔ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ بولو سارے، سرکار، سرکار دا پڑھ دے ہو تو اچھا بولو سرکار دا۔ سرکار دا، کلمہ کے دا پڑھ دے ہو، سرکار دا، کس کی سنت پر عمل کرو تو رب محبت کرتا ہے؟ سرکار کی، کس کے طریقے کا نام اسلام ہے؟ سرکار کے، کس کے ہونٹوں کی قسمیں رب نے کھائی ہیں؟ سرکار کی، کس کی زلف کو رب نے واللیل کہا ہے؟ کون مکے میں چلتا تھا تو رب نے کس کے چلنے پر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہا ہے؟ کس کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ سرکار کی، کس کے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ سرکار کے، کس کی تصدیق کر کے ابو بکر صدیق اکبر ہوئے ہیں؟ کس کے دشمنوں کا گلا کاٹ کر عمر فاروق اعظم ہوئے ہیں؟ سرکار کی، کس سے حیا کرنے کے بعد عثمان کامل الحیا بنے ہیں؟ سرکار کی، جمدیاں ہی کے دا چہرہ تک کے مولا مرتضیٰ نے آنکھ کھولی ہے۔ سرکار کی، کس پر رب درود و سلام بیچتا ہے؟ سرکار کی، اللہ کے سارے فرشتے کس پر درود پڑھتے ہیں؟ سرکار پر، مومنوں کو کس پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ پر، کس سے اونچی آواز کرنے پر اعمال کھڈے میں چلے جاتے ہیں؟ کہا رو، کس کا ادب کرنے سے گناہ سارے بخش دیے جاتے ہیں؟ سرکار کی، تو پھر کہنا گل ساری گل
گل ساری گل ساری اج نہیں سارے ہاتھ اٹھا کے بولو گل ساری گل ساری وہ پچھلے بھی ہاتھ اٹھاؤ گل ساری گل ساری انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا ایڈے دے پکے ہو تو انہوں تا مطلب ہے لطف نہیں ہے مولویاں دی سن کے نہ خوشکاں دیاں کٹ دے ہو انہوں اپنی زندگی مولوی اور پیر سے پاویں میں ہوا صاحب میرے واسطے انتہائی شدت کے قابل احترام ہے لیکن عاشق رسول ہے میری بات سمجھنے میں رتی برابر بھی دقت نہیں ہوگی ان کو اور نہ انہیں دقت ہوگی اور نہ آپ کو ہونی چاہیے اور ایک نمبر پیر کوئی بھی ہے اس کو دقت نہیں ہونی چاہیے مولوی اور پیر سے محبت بعد میں کرنی ہے مصطفیٰ سے محبت پہلے کرنی ہے ایک کن کھول کے سن لو پاویں میں ہوا پاویں میرا پیو ہوئے ہم سے تب تک محبت کرو جب تک ہم تمہیں مصطفیٰ کی بات سنائیں مصطفیٰ ہی ہے جن کی طرف دیکھنے سے خدا رحمت کا نزول کر دیتا بولو تاجدار ختم نبوت اور نکڑ ذرا ٹھلیے ہاتھ چک لو کہ قیامت والے دیہڑے تواڈے ہاتھ گواہی دین گے منہ تواڈے اونج بھی نہیں چل سکن گے قیامت والے دن پوچھ لو انہاں حافظاں کو لو قیامت والے دیہڑے الیوم نختم علی افواہہم اللہ تواڈیاں موراں تے موراں منہاں تے لانیاں موراں اور اللہ فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ تمہارے ہاتھ کریں گے ہم سے کلام ہم پوچھیں گے تمہارے ہاتھوں سے یہ کیا کرتے تھے ادھوں ہاتھ دسن گے تیرے یار کا نام سن کر ہمیں ہلاتے تھے تاجدار ختم نبوت زندہ آباد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دسو حضور دے نال دا کوئی اور ہے تو قبلہ دسو جی قبلہ آپ کا میری بات سے اتفاق ہے کہ نہیں کہ پیر اور مولوی سے محبت کرنی ہے مگر سرکار کی وجہ سے کیا بات ہے کیا بات بے شک تھوڑا جدر ہے گگو نہ بڑھے اچھا بولے کہ دی وجہ تو اور وہ پیر جو کہے کہ میرے لئے پہلے محبت کر وہ دلہ ہے اور جو مولوی یہ کہے میری من او دے جی ابھی بے غیرت کائنات اچ کو نہیں انہوں سمجھ کوئی نہیں کہ گل ساڑی نہیں اور تینوں کسے قیامت دڑے پوچھنا بھی نہیں تے آمنہ دے لال دی یہ شان ہے لگنا تو باندھے انس بن مالک نے کہا حضور میں نو قیامت دڑے چھڑا لو گے فرمایا انا فائلن قیامت والے دن ہم نے نعرہ رسالت ایک باری پھر سن لو مولوی صاحب نے قیامت کے دن حساب دینے کے لیے جانا ہے آمنہ کے لال نے بخشوانے کے لیے جانا ہے حق محمد یا محمد حق محمد حق محمد صلی اللہ کوئی پلے پہندیاں نے پیاں گلا اور میں نو نہ کوئی آمدی ہے نہ میں کرنا چاہنا ایسے شکنجے میں جو تو میں نہ نکلن دے رہے ہیں حضور بس سرکار ہے بولو سرکار بس سرکار بس سرکار ہے سرکار بس سرکار ہے ہاتھ چوک کے بولو سرکار بس سرکار ہے 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 سرکار دیئے واکسنو من کلم ترکت ہوئی نہیں اکھ نے تیرے نال دا سونا تکیا ہی نہیں تیرے نال دا سونا اکھ نے اچھا بولو اکھ ہی نہیں بنی جیڑی ویک سکے حضور دے نال دا کوئی حضور دی تے اہل بیت بے مثل ہے حضور کے تو اصحاب بے مثل ہے حضور تے کسی سوٹی نال ہاتھ لالا منو سوٹی بے مثل ہے حضور نے جس پیالے نال ہونٹ لالے نو پیالہ بے مثل ہے حضور نے حجر اسود نو ایک باری چمے ہیں پوری امت چم دیئے تاکہ ساڑھے گناہ معاف ہو جائیں گناہ وٹے دی وجہ تو معاف نہیں ہو رہے اس چمے دی وجہ تو ہو رہے ہیں جڑا مصطفیٰ نے لے گل ساری سرکار دیئے اور اچھا گل ساری سرکار اے امت اس وقت گمراہ ہو جائے گی جب امت نے یہ کہا پہ فلانے مولوی صاحب یہ کہتے
یہاں سے امت پٹڑی سے اتری، فلانا جی ایک اور ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم حضور کے کتوں کے کتوں کے کتوں کے کتے ہیں، اور وہ بھی اگر حضور شامل کر لیں اپنے غلاموں میں کتوں میں، وہ چلیا آمنہ کا لال ورا الورا ہے۔ کوئی ایک بھی کائنات میں نبی رسول ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ کے مقام کی حد کو جان سکے۔ مولوی کی کیا اوقات ہے؟ اور یہ باتیں میں بڑے جذبے سے اور بڑے دل سے کر رہا ہوں آپ سے۔ اللہ کرے آپ جاگ جائیں اور آپ کو پتہ لگے اسلام کس کے طریقے کا نام ہے۔ اسلام حضور پاک جن اٹھے نا، اللہ فوراً اسلام بنانا گیا۔ حضور لیٹے ہیں کر کے، اللہ دی قسم ہے سنت بن گیا، سنت اسلام بن گیا۔ اسلام پر جزا ملتی ہے، یعنی تم وہ ادا اپنا لو جو آمنہ کے لال کی ادا ہے، اسی کا نام اسلام ہے اور اسی کا نتیجہ جنت ہے۔ کیا بات، حضور بہ کے پانی پیتا، رب نے فرمایا یہی اسلام ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنج زندگی گزاری، او دیوانیاں، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اوے ایمان والے ہو، اونجی کری جاؤ جی میں میرا یار کر کے دس گیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اور گل ساری ایک نہیں، گل ساری، گل ساری ہماری آپ پیروں کو بھی ملیں، آپ مولویوں کو بھی ملیں، آپ سب کو ملیں، لیکن ہر ایک کی عزت حضور کی وجہ سے کریں۔ کس کی وجہ سے؟ اگر آپ اب یہاں سے پٹڑی سے اگر ہمارا پیر، اور اللہ دی قسم ہے حضرت جی میں ایسے لوگوں نو جاندا، صحیح حدیث سناؤ نا انہوں نے بخاری شریف دی، اگواندے ہمارے محلے کے مولوی صاحب نے تو یہ بتلایا اے حالت جی، تو کئی پیروں دیا مریدان نو سنجدوں کا حدیث نا، ہمارے پیر صاحب تو یہ فرماتے ہیں، تو کہیں تو تیرے پیر دی اوقات کی ہے، تو کہیں تو تیرے مسجد ملہ دی اوقات کی ہے، او دے سامنے جس اکھاں وچ مازاغل بسر دا سرما پائے، اگر تیرا پیر کامل ہوتا تو پھر فرید کی طرح ہاتھ پکڑ کے سیدھا مدینے پہنچاتا۔ پیر کامل کسے کہتے ہیں؟ مالک کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول جاری رہے، کسے جاری رہے۔ اینو آدھے نے پیر کامل، کسے بندے آلہ حضرت بریلوی کو پوچھے اب جنت جیسی حسین شہ بھی کوئی ہے؟ آپ نے فرمایا تھا تو کہتے اے نہیں غور کی تھی کہ حسین بنی کی میں؟ اینو آدھے نے پیر کامل، انہوں نے کہا جی جنت تو سنا ہے کہ آپ ہی کی حضور نبی پاک کی فرمان پہنچا ہے، اے وہ دے جڑے کوٹھے نے جنت دے، کوٹھیاں بنگلے محل، ایک اٹ سونے دی تے ایک چاندی دی، اے حدیث شریف ہے۔ وہ جڑی قداں بڑیاں جنت دیاں کوٹھیاں دی ایک اٹ تے ایک، ہاں تو زمرد اور یاقوت کا نیچے فرش بکھرا پڑا، گارا جڑا ہے وہ گارا زعفران کی خوشبو ہے اس میں، کیا بات ہے، مٹیریل جس طرح ہم مٹی دا گارا بنا دیا اسے مٹی نہیں لگی۔ تو عرض کی حضور اتنی حسین ہے جنت، اگو سنے ہیں باوے جواب کے دیتا ہے، خدا کرے پیر بھی ملے ایسا، اللہ کرے مولوی بھی ملے ایسا، اللہ کرے رہبر بھی ملے ایسا، اللہ کرے کوئی ایسا ملے جو اپنی زلفوں کا قیدی نہ بنائے واللیل کی زلفوں تک لے جائے۔ کیا بات ہے، بولو نعرہ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ نہیں 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 نہیں، اس نعرے تے بھی یاد چگڑا ہے۔ اے پٹھانا دے منڈے دی میں تو نگال سناواں توڑے توتے اڑ جاؤ، اے آلہ حضرت دی، اے رویل کھنڈ دیا پٹھانا دے منڈے دی بھی شان وکھری ہے۔ اس کی ساری زندگی اس جوان کی اور اس بابے کی ساری زندگی عشق رسول میں گزری ہے۔ خادم رضوی صاحب ایک قطرہ ہیں اس سمندر کا جس کا نام احمد رضا بریلوی۔ عشق و محبت، عشق و محبت۔
عشق محبت عشق محبت. اچھا جی، تو اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے پوچھا وہ جنت جڑی ہے وہ اتنی حسین ہے، اگوں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان کے قدم سے سل آئے غالی ہوئی جنوں، ان کے قدم سے سلائے غالی ہوئی جنوں، اے گل ہمارے گل سے ہے جاؤ جلال گل. اور فرمایا پیر سائیں جنت بھی اس لیے حسین ہے کہ اس میں بھی آمنہ کے لال کے قدم لگے ہیں. ہون بولو گل ساری سرکار دی تے قبلہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت انواع کرو اور حضور علیہ السلام نال عشق کرو. حضور دے نال دے کوئی نہیں، حضور دے نال دے کتھوں ہونا ہے کوئی. اور میں گل پوری کر دیں وہاں، ٹائم بھی تھوڑا ہے، ابھی تقریر تو شروع بھی نہیں ہوئی لیکن ہماری مجبوری ہے. بس میں وہ حضرت عتبہ گھر جائے بیویاں کہہ دیا اتر دسو کتھوں لے. انہاں آ گیا بھائی میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں میں خوشبو لائی کو نہیں. بیویاں آ گیا تساں صحابی رسول ہو، جھوٹ بھی نہیں بول دے، لیکن اساں کے گھراں ساڑیاں چوہاں دیاں اتراں مات کھا گئیاں اور پتہ ہی نہیں لگدا پیا کہ اساں اتر لائی کہ نہیں لائی، تواڈے ہی بدن چ خوشبوواں پیاں آندیاں. انہاں فرمایا اتر متر میں کوئی نہیں لائی. حضور دی برگاہ وچ حاضر ہویاں، حضور پوچھیا تینوں کوئی بے چین جا تکداں؟ میں آکھیا مینوں پت نکلی ہوئی ہے. حضور فرمایا کرتا لا. میں کرتا لا کے آمنہ دے لا لگے بہ گیا. حضور نے اپنے دوویں ہاتھ میرے جسم نال مس کیتے. ہاتھ جدوں حضور دے اٹھے اس تو بعد اے خوشبوواں دے ہلے میرے بدن وچوں آنا شروع ہو. کیا بات ہے. اے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اعجاز ہے. دیوانیوں اللہ رب العالمین نے ہر اس بندے نو اپنا محبوب بنا لیا جس بندے نے حضور نو اپنا محبوب بنا لیا. اور حدیث شریف بھی ہے. اے مولا علی کی بھی بات، محبت کی جو بات ہے، حضور نے فرمایا من احبک فقد احبنی. جڑا تیرے نال محبت کرے گا او میرے نال محبت کردہ ہے، تو جس میرے نال محبت کی تھی او اللہ نال محبت کردہ ہے. تو ایک مقام پر فرمایا محبو کا محبی و محبی محب اللہ. گل تو حضور دی ہے. فرمایا تیرا محب میرا محب اور میرا محب اللہ کا محب ہے. اور جو تجھ سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھے گا، جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے بغض رکھے گا. اور ایک مقام پر فرمایا اہل بیت کے لیے جو تم سے پھرا وہ ہم سے پھرا، جو ہم سے پھرا وہ خدا سے پھرا، جو تم سے ملا وہ ہم سے ملا، جو ہم سے ملا وہ خدا سے ملا. کیا بات. اور ایک مقام پر فرمایا کہ من احبنی فقد احب اللہ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اعزانی فقد اعزى اللہ. فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور دیوانیاں ہون حضور نے فرمایا، فرض کیتا میں مثال دیندہ ہوں، حضور نے فرمایا کسی کو کہ تم بیٹھ جاؤ. کیا کہا؟ اچھا بولو. اے انہوں کس نے فرمایا؟ حضور. اور وہ بندہ اگر نہ بیٹھے تو نہ فرمانی اس نے اللہ کی اللہ انہوں کیا بیٹھ جاؤ؟ نہیں. اچھا بولو. نہیں. کوئی قرآن میں آیت ہے؟ بولو نا. نہیں. قرآن کی آیت اتری کہ بیٹھ جاؤ؟ اللہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. لیکن اگر حضور فرمائے بیٹھ جاؤ اور وہ بندہ نہ بیٹھے تو نہ فرمانی کس کی ہوئی؟ تو کی اس نے کس کی ہے؟ محبوب کی. تو ہو کس کی گئی؟
تو پھر محبوب کو سمجھو کون ہے؟ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار، پھرتے ہیں اور تیرے در پہ جو آ کے گرتے ہیں وہی تو اللہ سے آ کے ملتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ! تصور بھی نہ کرو خدا تک پہنچنے کا، حضور کے سوا خدا تک صرف وہی پہنچا ہے جو در مصطفیٰ تک پہنچا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایمان نشان بھی نہیں ایمان دا اگر حضور دی اتھے محبت نہ ہوئے۔ اے دیتے حضور نے قسمہ چکی ہیں، یا رسول اللہ آپ تو قسم نہ بھی اٹھائیں تو ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی زبان اقدس سے نکلتا ہی حق ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے لبوں کو تو حرکت ہی تب میسر ہوتی ہے جب آپ کا رب ارادہ فرماتا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جب تک ہم نہ وحی کرے ہمارا محبوب لب ہی نہیں کھلتا۔ اور محبوب کیا فرما رہا ہے؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے۔ ایمان کسی ایک بندے کے دل میں بھی تب تک داخل نہیں ہوتا جب تک اس بندے کو میں، اس کی بیوی بچوں اور ماں باپ اور اس کے پورے خاندان، پوری کائنات اس کی اپنی جان سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں، میرا رب اس بندے کے دل میں ایمان داخل ہونے ہی نہیں دیتا۔ ایدہ مطلب ہے بھئی ایمان او دے کو لیے جدے دل وچ حضور دی محبت، جدے دل وچ حضور دی محبت۔ اب سارے ہی آپ کہیں گے اسی سارے محبت کر دیں، یہ نہیں ہوندہ سارے محبت کر دے ہو۔ محبت کی علامتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ محبت کرتے ہو تو پھر یا رسول اللہ کا نعرہ سن کر آپ کی طبیعت میں خلل کیوں ہے؟ دسو کیا محبوب کا ذکر بھی محب کو برا لگتا ہے؟ اونچا بولو۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک ملا کراچی سے بیان جاری کر رہا تھا، پتہ نہیں کینیڈا سے یا کہاں سے، کراچی کا ایک مولوی جو کہہ رہا تھا حضور کو گرامر بھی نہیں آتی، اور حضور نے کسی ایسے بندے سے قرآن لکھواتے تھے۔ حضور کو تو پتہ ہی کو نہیں چلتا تھا چونکہ حضور پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے۔ یہ محبت ہے؟ اے مولوی تو امت کو کس طرف لے جانا چاہتا ہے؟ اب اگر ہم یہ بات کریں تو آپ میں سے کوئی ہی شی کڈ کیٹ شیٹ ڈیٹ بیٹ ریٹ فیٹ کیٹ والے کہیں گے کہ ان کا کام ہی یہ ہے، یہ فتنہ پھیلاتے ہیں۔ شکر کرو تساں اس زمانے چو، تو جے رسول اللہ دے زمانے چو ور تو تساں منافقاں دے پیو ہو ور جڑے آدھی ہو پئی اساں پہ فتنہ پاندے ہیں۔ حضور نال محبت کرنی فتنہ ہے؟ تو جے تساں اے آدھی ہو پئی پھڈا کسی نال نہ ہوئے، پھڈا ہوئے گا۔ کن کھول کے سن لو، جب تم مصطفیٰ کی بات سنو گے دوسروں سے منہ پھیرو گے انہیں اچھے لگو گے۔ مجھے بتائیں آپ سیدنا ابو بکر صدیق کے مقابلے میں ان کا بیٹا آیا کہ نہیں؟ بولے آیا۔ اور جنہیں بخاری پڑھی ہوئی ہے وہ تو بولے آیا کہ نہیں آیا؟ اور یہ جملہ رسول اللہ کے لیے بولا جاتا تھا۔ ادھر توجہ کرو، ادھر میں نو تکو۔ اے جملہ رسول اللہ کے لیے بولا جاتا تھا۔ منافق بولتے تھے کہ اس نے بیٹے کو باپ کا خلاف مخالف کر دیا، بھائی کے بھائی سے لڑا دیا، بہن کو بھائی سے لڑا دیا، ماں کو بیٹے سے دور کر دیا۔ اور کلیجے کے ٹکڑوں، جب حق مانو گے باطل سے ٹکرانا پڑے گا۔ باطل سے وہی ٹکراتا ہے جس کے ہاتھ میں حق کا دامن ہوتا ہے۔ دو لڈو ہتھاں وچ رکھن، اچھا بولو تم بھی بسم اللہ، تم بھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق دا پتر سامنے نہیں آیا۔ اعلی حضرت بریلوی کا اس لیے بھی کوئی لوگ اچھا نہیں سمجھے اعلی حضرت کو کہ اعلی حضرت نے ساری باطل اور طاغوتی قوتوں کا ٹھوک کر جواب دیا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، اور اپنے لیے جواب دیا ہے۔ میرے کو پیر بولو، میرے کو مفتی بولو، یہ بولا ہے۔ پڑھو ان کی کتب کو، وہ فرماتے ہیں ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا۔ وہ فرماتے ہیں ایک ہی تمنا ہے میری، حضور کے امتی کے سینے میں عشق صرف حضور کا ہونا چاہیے۔ کیا بات، سبحان اللہ، یہ ہے ان کی تمنا۔
اور اب مجھے بتلائیں اس میں کون سا ہدایت کا پیغام ہے امت کے لیے کہ حضور کو قرآن نہیں آتا تھا؟ تو توانوں کتھوں آ گیا؟ یہ بیان کوئی عقل مند اور کوئی فام والا اور کوئی عشق والا کوئی ایمان والا بندہ دے سکتا ہے؟ پتہ ہی نہیں چلیا، حضور کول بیٹھے رہے، حضور دے کول بیٹھ کے لکھدا رہا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ گرامر کا علم نہیں تھا، اس لیے قرآن میں غلطیاں ہو گئی۔ یہ نوجوانوں کو یہ سبق دینے لگے ہو؟ اور نوجوانوں کو بتاؤ، ہمارے آقا کو حضور نے وہ آنکھ دی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں قیامت تک کے آنے والے ہندوستان سے آنے والے اپنے عاشقوں کو ابھی دیکھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر تواڈے میدے شدے ٹھیک ہون تو بخاری دی ایک حدیث شریف پڑھ دیں۔ کیا بات ہے، حضور این کر کے ٹیک پیر سائیں لائی کعبے نال ٹیک لا کے آپ نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو ہندوستان سے آئیں گے حاجی، ان کی میقات مقرر کی یلملم۔ کیا بات، آج بھی جو ہوائی جہاز میں جاتے ہو حج عمرہ کرنے کے لیے رستے میں ایک اعلان ہوتا ہے، یلملم کی گاٹیاں، اس کے اوپر سے جہاز گزر رہا ہے، لہذا جنہیں احرام بننا ہے بن لو۔ سن دے ہو کہ کوئی نہیں؟ حضور نے مقرر فرمائی یلملم کی گھاٹی میقات۔ حضرت عمر فاروق اٹھ کے کھڑے ہوئے، تو کیڑا کلمہ پڑھنے والا سی ہندوستان میں؟ لہذا حضرت عمر فاروق دی مہربانی کے اٹھ کے سوال کر کے ساڑیاں عقیدیاں تے مور مار چھڑی، اور یہ بخاری ہے۔ حضرت عمر فاروق اٹھ کے کھلوتے، انہاں عرض کی تھی حضور ہندوستان چو کیڑا بندہ آوے گا حج کرن؟ اگوں جواب سنو گے؟ جڑا سننا چاہتے ہاتھ کھڑا کرے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے ماں باپ تم پر قربان ہوئے، اور حضور پر تو قربان ہے ہی ہیں، اور تم پر بھی قربان ہو جو اپنے آقا کی بات سننا چاہتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کا ہو۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک تشریف رکھیں بھئی خطیب الاسلام، منظور نظر امیر المجاہدین، خطیب پاکستان صاحبزادہ فاروق الحسن قادری صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا والہانہ خطاب ہوگا۔ جی حضرت کو میں بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ پاک آپ کی حاضری کو یہاں پر ہم سب کے لیے باعث برکت بنا دے۔ ہاں جی، ہون ذرا جواب سننا چاہتے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو، جیڑا جیڑا سننا چاہتے ہو۔ انہیں کیا عرض کی تھی؟ انہیں عرض کی تھی حضور ہندوستان چکے ہیں ہم نے، اب ذرا جواب ذرا سننا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی حضور نال محبت پہلے کر، ملا پیر نال بعد۔ اے وجہ ہے اگو حضور نے فرمایا انی ارا، توجہ، انی ارا ما لا ترون واسمع بی ما لا تسمعون۔ فرمایا عمر تم سارے مل کر بھی وہ نہیں دیکھ سکتے جو محمد کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ آتے تیرا کیا کھو سبحان اللہ۔ اور وہ کتنا دیکھتے ہیں یہ بتاؤں؟ حضور دی آنکھ تجھے اگے ہے، اے دساؤ وہ کتنا دیکھتے ہیں؟ ایک بندہ آیا جی، سیدنا عثمان غنی بیٹھے ہوئے سب، جاء رجل، ایک آدمی آیا الى عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن عفان کے پاس۔ نظر عثمان فی عینیہ، حضرت عثمان غنی نے اس کی ایسی آنکھوں میں دیکھا، اور اس کو دیکھ کر فرمانے لگے ما لکا نظرت فی عینیک کا اثر الزنا۔
کہ مسئلہ ہے کہ میں تیریاں اکھاں وچ زنا دا اثر تک رہے، یعنی تو زانی تو نہیں ہے لیکن تیرے آنکھوں میں اثر ہے اس کا۔ اور وہ کیا تھا مسئلہ؟ رستے میں آتے ہوئے ایک اجنبی عورت کی طرف اس نے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا تھا۔ اس نے جب یہ بات حضرت عثمان غنی کی سنی تو کہنے لگا وحی بعد رسول اللہ، کیا رسول اللہ کے بعد ابھی تک وحی اتر آتی ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں اور کوئی وحی نہیں، لیکن سن، یہ ہماری وہ فراست ہے جو آمنہ کے لال سے ہمیں ملی ہے۔ ایت نگاہ عثمان ہے اور حضور پہ فرماندے تساں سارے رل کے بھی او نہ تک سکتے ہو جو میری آنکھ تک دیئے، تو تساں سارے مل کے بھی او نہ سن سکتے ہو جو کچھ میں سن سکتا۔ تو قبلہ اب چونکہ حضرت تشریف لے آئے ہیں، اب زیادہ دیر میں نے بیان نہیں کرنا، بس جو بات ہو گئی ہے۔ آپ کو پیغام صرف اتنا میں نے دینا تھا، کوئی حضور تھے پکے ہو جائے، حضور تھے بالکل۔ میں جناب کریمی غریب نواز حضرت امیر المجاہدین بابا جی رحمت اللہ علیہ تعالی، آپ دی ذات بابرکات نال آپ دا اتنا ایک قرب ہے قبلہ صاحب دا، اللہ پاک ان کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی بلندیاں عطا فرمائے، اور بالخصوص ہر ایک عاشق رسول کو اور ان کو بالخصوص اللہ پاک حاسدین سے محفوظ فرمائے۔ میرے لیے بھی میں درخواست پیش کرتا ہوں قبلہ حضور سیدی شاہ جی بندہ پرور سے بھی، آپ سے بھی اور آپ سب سے اور آپ سے بھی کہ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور قیامت کے دن اور کسی چیز کی حاجت کوئی نہیں، بس یہ دعا کریں کہ ایک خاتمہ ایمان پہ ہو، اور ایک یہ دعا کریں کہ قیامت کے دن جب ہم اپنے آقا و مولا کو دیکھیں تو ہمارے آقا و مولا ہمیں اپنے غلاموں میں اس وقت شامل فرمائیں، اور فرمائیں کہ اے بندہ تو دو عالم سے خفا میرے لیے۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالکل ٹکا کے ایک ایسی ہستی یہاں پر جلوہ گر ہے، پہلے تو سید السادات جلوہ گر ہیں، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، حضرت صاحب قبلہ کا، حضرت صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر اب جو ایک دو منٹ قبل تشریف لانے والی ہستی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، دیغ میں اسلام ہے، خطیب الاسلام ہے، اور ان کی زبان میں تاثیر ہے، اور لہن دودی کا تصدق بھی انہیں نصیب ہے، اور حضور بابا جی کی ان کو دعائیں بھی ہیں، اور آپ تشریف فرمائیں، پوری دل جمی کے ساتھ آپ بیان سنیں اور میری مغفرت کی دعا۔ والسلام محل اکرام علاجوں ملتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سارے احباب تشریف رکھیں۔ چلو پتہ بھی ہو میرے پھر کرے آپ یہاں تشریف یہاں حضرات گرامی، آپ نے بڑا ہی خوبصورت خطاب سماعت فرمایا، اور درمیان خطاب ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان عالم اسلام کی عظیم شخصیت خطیب الاسلام منظور نظر امیر المجاہدین پیرزادہ محمد فاروق الحسن قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لائے، تو پی پی حاضہ کے تمام ذمہ داران کی طرف سے، بالخصوص محفل پاک کی انتظامیہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید، اور بالخصوص آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنی مصروفیت کے باوجود آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے۔ اللہ پاک آپ کو، جتنے بھی حضور کے غلام آئے ہیں سبھی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اب میں وقت کی یہ ساری کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے خطاب کی ہی دعوت دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے محبت سے آپ نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ تلاوت ہوئی ہے تو بیان شروع ہو گیا، تو آنو ناز شریف سنی ہے، دوسرا ناز شریف قاری صاحب نے برکت واسطے دو شعر پڑھے نے، تو نہ کوئی اور گل ہوئی ہے، تو سارے ایک باری محبت نہ نعرے دا جواب دے دیو، قبلہ دی ساری سفری تھکاوٹ بھی اتر جائے، تے قبلہ نو جڑا خصوصی انہوں نے انتظامیہ محفل نے گزارش کی تھی ہے، میرے تک پیغام پہنچایا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا
اے قبلہ امیر المجاہدین دا پسندیدہ کلام اور آپ دا اسپیشلسٹ ایک کلام ہے، انشاءاللہ آپ فرمان گے، لیکن اس تو پہلے کہ تسی یقیناً سننا چاہتے ہو ایک مرتبہ محبت نہ ایک پتہ چل جائے کہ اے بھی ایک جنے دا شعر ہے، ایک اعلیٰ حضرت ایک کلام دا شعر قبلہ بابا جی نے پڑھیا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، ایک میرے مرشد کریم اس شہر دے قطب سمندری نائب محدث اعظم پاکستان شیخ الحدیث و تفسیر پیر ابو محمد عبد الرشید صاحب قادری رضوی، آپ نے اس تو پہلا شعر ساری زندگی پڑھیا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، ارے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں سے قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔